السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نصیر احمد صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں نصیر پلاسٹک کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے خاص طور پہ ہماری حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے پورے ملک میں امن قائم رہے۔ اور دوسرا ایک انٹرنیشنل ایشو اسرائیل فلسطین کا، کشمیر کے مسلمانوں کا، برما اور شام کے حوالے سے، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نصیر احمد صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر، سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے لیے ایک امن چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں امن ہوگا تو ہماری انڈسٹری بھی ترقی کرے گی۔ ہاں جی، اگر ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی تو ہماری معاشی حالت بھی بہتر بالکل ہوگی۔ تمام لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے اور دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی۔ جب کاروبار ٹھیک نہیں چلیں گے تو سارے دہشت گردی بڑھ جائے گی، چورہ ڈاکی بھی بڑھ جائے گی، حالات ملک کے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے۔ اس میں سب سے مین ایشو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بے روزگاری کا بے خاتمہ۔ روزگاری ختم ہونی چاہیے۔ دیکھو ایمانداری سے اگر تمام لوگ جو ہیں یہ سب لوگ ایمانداری سے کام کریں تو میرا خیال ہے کہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی اور ملک میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ اگر ہر آدمی جو ہے یہ کرپشن کے چکر میں لگا رہے گا تو ملک میرا خیال ہے کہ خوشحال تو نہیں ہو سکے گا، کام بھی جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں چل سکیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کا بھی جو ہے وہ بھی مسئلہ ہونا چاہیے تاکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی، بلکہ وزیر اعظم صاحب نے، جی اب ہمیں نہ پوچھے گا، ہم نے اپنے 5 سال پورے کر لیے۔ وہ تو جب گئے تھے 1 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، بعد میں مجھے نہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ سر 5 سال تو انہوں نے ہی ورک آؤٹ کیا ہے نا، ہم نے تو پوچھنا ان سے ہی ہے نا کہ وہ کیا کیا انہوں نے یا کیا نہیں کیا، لیکن جب جتنی دیر وہ رہے ہیں کام تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے، کام تو چلتا رہا ہے۔ دیکھو جو بھی حکمران آتا ہے گڑبڑ تو کرتا ہی ہے، سارے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے، لیکن کوئی آدمی تھوڑا کرتا ہے، کوئی گڑبڑ زیادہ کر جاتا ہے، کوئی تھوڑی کر جاتا ہے، کرتے تو ہے نا۔ نصیر صاحب اس کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایک حکومت 5 سال پورا کر کے جا رہی ہاں ہے، جی، پروجیکٹس اس نے شروع کیے ہیں، ہاں۔ اب ہم نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر اعلیٰ سے تو پوچھ نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ تو چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کو 25 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں، جون شروع ہے، آج 5-6 جون ہو گئی ہے میرا خیال میں، تو 1 مہینہ تقریباً پڑا، 1.5 مہینہ لگا لیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ اگر ایک حکومت آتی ہے نا تو دوسری حکومت کو چاہیے کہ اس کو کام کرنے دیا جائے۔ جب کوئی حکومت آتی ہے 2-4 مہینے وہ رہتی ہے، اس کے بعد اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کوئی پنگا ڈال دیتے ہیں، زرداری صاحب کوئی ڈال دیتے ہیں، کوئی ڈال دیتا ہے، کام تو ٹانگے کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، کام کون سا آدمی کوئی اچھا کر سکے۔ اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے سکون سے۔ جب وہ اس کے 5 سال پورے ہوتے ہیں تو پھر اس کو پوچھنا چاہیے کہ ہاں 5 سال آپ کو کچھ نہیں کسی نے کہا، آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، جو اس میں پیسہ آیا تھا ٹیکس کا وغیرہ، وہ مجھے ہمیں اس کا جو ہے سارا حساب کتاب دیں کہ یا کوئی بھی حکومت آتی ہے نئی حکومت، وہ کہتا ہے کہ یہ خزانے تو خالی پڑے ہوئے تھے، یہ خزانے تو خالی پڑے، اب میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ 1,25,000 کا فی فرد کے حساب سے بندہ مقروض ہے، یہ بات ہے، کیا کریں۔ حال ہوا پڑا ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحمت کرے اپنے حبیب کے صدقے۔ نصیر صاحب، ہم لوگ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو، اس کو آپ کو سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ سہولیات اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں اتنے سہولیات نہیں دے رہے وہ، کیونکہ یہاں پہ تو ٹیکس پیئر اور نان پیئر ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہیں، کوئی ان کے لیے کارڈز نہیں ہیں جیسے ادر کنٹریز میں بنے ہوئے ہیں کہ یہ ٹیکس پیئر ہے، نہیں وہ اس کو سہولیات اتنی دی جائیں۔ جو ٹیکس پیئر نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا پچھلے دنوں کہ ٹیکس پیئر کی جتنی بھی سیٹیں تھیں نا وہ سب آگے لگائی گئی تھیں، اور نان ٹیکس پیئر کی جو سیٹیں تھیں وہ پیچھے لگی ہوئی تھی، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں، اس وجہ سے صرف لگائی گئی تھی۔ نہ میڈیکل کی سہولت اب کوئی دے رہا ہے یہاں پہ، جو ٹیکس دے رہا ہے، نہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کر رہا ہے، تو اس سے پھر ملک میں جو ٹیکس دے رہے ہیں اور جو نہیں دے رہے ہیں اتنی بڑی انڈسٹری لگا کے پھر اس چیز کا تو کوئی بینیفٹ نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ یہ تو حکومت کو چاہیے، وہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ بینیفٹ دے آدمی کو، جو آدمی ٹیکس دیتے ہیں ان کو بینیفٹ تو ملنا چاہیے نا، وہ بینیفٹ حکومت کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ نصیر صاحب، ایک انٹرنیشنل ایشو جہاں بھی دیکھیں آپ، پوری دنیا دیکھ لیں، مسلمان ہی کس طرح ہے، صحیح بات ہے، اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے ذہن کے مطابق۔ اسرائیل دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر دیکھ لیں، ہماری انڈیا کے ساتھ 47 سے لے کے اب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا،
برما شام کے حوالے میں آپ نے ویڈیو وائرل دیکھی ہوگی کہ کیسے انہوں نے چمڑی دہلی زندہ آدمیوں کو جلایا گیا سارے جہاں بھی دیکھ لیں، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے سے؟ اس کی مزید وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو نہ میں اس متعلق کچھ کہہ سکتا ہوں، اس متعلق آپ کو بتائیں کہ بھائی طاہر صاحب۔ ہاں جی۔ اچھا، نون لیگ کا ٹنور ختم ہو گیا، ہاں جی۔ لاسٹ پہ آپ سے ایک کوشچن کرتا جاؤں، نون لیگ کا ٹنور ختم ہو گیا، اب آنے والی حکومت جیسے ہی گزرا وہ بھی آپ کے سامنے، ہاں ہم جی۔ لوگوں کے بھی سامنے ہے، ہر چیز میں پوزیٹیو نیگیٹو ہوتی ہے کہ کوئی آدمی پرفیکٹ اگر ہو جائے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، صحیح بات، غلطیاں انسان ہر سے انسان ہوتی سے ہیں۔ ہوتی ہے۔ آنے والی حکومت کو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ آنے والی ہماری تو یہی دعا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے نا جی، کوئی اللہ تعالیٰ کا اچھا آدمی آئے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھیجے کہ جو اس ملک کا خیر کا ہو، بس بات یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا، چاہے کوئی نواز شریف ہے، چاہے زرداری ہے، چاہے عمران خان ہے، کوئی بھی آدمی ہو نا، کوئی بھی جماعت ہے، ہمارے وہ سب بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو ادھر بھیجے، حکمران بنائے کہ جو ملک کا خیر خواہ ہو، اور ملک تو تمام غریب آدمی ہیں اس کی وہ ہیلپ بھی کر سکے اور ان کو سہولیات بھی ملے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے نصیر احمد صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑی اچھی باتیں، خاص طور پہ آنے والی حکومت کو پیغام ہے کہ جو بھی حکومت بنے عوام کی خیر خواہ ہو، عوام کے لیے کام کریں، غریب عوام کے لیے خاص طور پہ ان کا یہ میسج ہے، کیونکہ غریب عوام کے لیے تو کوئی کام کرتا نہیں، ووٹ لینے کے لیے سب آ جاتے ہیں۔ کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بلوچی، BBC